اور اب آپ کو بتاتے ہیں ایک اسسٹنٹ کمشنر کی کہانی۔ رشوت دو، شادی ہال کھلواؤ، مخالفین کی دکانیں سیل کراؤ، غیر قانونی تعمیرات کراؤ، پابندی کوئی بات نہیں، ہال میں شادی کریں، اسسٹنٹ کمشنر پہرا دے گا۔ ایس او پیز پر عمل درآمد کے ذمہ دار اشتیاق منگی نے پیسوں کے عوض حکومت سندھ کی پابندیاں رون ڈالی۔ ARY نیوز کے پروگرام سرعام کا سٹنگ آپریشن، اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد اشتیاق منگی بے نقاب ہو گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد اشتیاق منگی نے پیسے لے کر ہال میں شادی کی اجازت دے دی۔ 5 لاکھ روپے کے عوض اشتیاق منگی غیر قانونی تعمیرات کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ رشوت کے عوض مخالفین کی دکانیں سیل کر دیں، دکانیں ڈی سیل کرنے کے لیے بھی پیسے مانگے۔ ڈپٹی کمشنر بستی کے اسسٹنٹ کمشنر اشتیاق منگی کو چیف سیکرٹری آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو کس طرح یہ ڈیل کرتے ہیں، کیسے دیدہ دلیری سے یہ کام کر رہے ہیں، اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں اور سنواتے ہیں۔ ہماری آ رہی ہیں ابھی 11، 12، 13 شادی ہالوں کی بکنگ آپ کو پتا ہے کر لی تھی۔ اب یہ کورونا نے معاملہ، لائٹ بجھا دیں گے، کوئی بندہ مین گیٹ سے انٹری نہیں کرے گا، کوئی ڈیک کھانا اندر نہیں ہوگا۔ ایسا ہوگا کہ ہم 3 ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے، یہ دروازہ بند کر دیا، آس پاس والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بس 3 ہمیں شادیاں نا 11، 12، 13 کی نکالنی ہیں کسی طریقے سے۔ مین مسئلہ تو یہ ہے، آپ سمجھے یہ میرا اپنا ہی ہے اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں۔ نہیں پکڑیں، یہ 50 شادی حال کی، ٹھیک ہے نا۔ میں اتنا بھی آپ سے کہتا ہوں کہ میری جو سرس ہے 25-26 سال، اگر مجھ سے کوئی رنگ بھی آتی ہے نا، یا کوئی ڈی سی صاحب کوئی بھی شیطان گری بھی کرتا ہے نا، تبھی میں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے مہارت رکھتا ہوں۔ آپ یہ بھی سمجھیں، صحیح دیکھیے ہر کام ہوتے ہیں، ہر آدمی کے 100 دشمن ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہوگا بھی صحیح نا، اتنا لنگران کروں گا کہ آپ کا کام نکل جائے گا۔ ہوٹل سیل کروانا، قورمہ والا ہے نا ناظم آباد، ہاں پانجے قورمے والا ہوٹل کتنے ہے؟ باپو شاری کی تھی، پاپو شاری یہ سسٹم میں تو نہ ہے نا پانجے میں نہ سر ان کے سومر تے یا اج جس جائیں کو وائلیشن میں منڈے سے سیل کرے تھے۔ تو یہ ویڈیو آپ نے سنی بھی اور دیکھی بھی کہ کس طرح یہ اسسٹنٹ کمشنر جن کا نام ہے اشتیاق منگی، ایک جانب وہ غیر قانونی جو کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کروانا ان کا کام ہے، اور یہ شادی ہالز کو کھلوا رہے ہیں اور رشوت لے رہی ہیں۔ اس تمام معاملے پر جب پروگرام سرعام نے سٹنگ آپریشن کیا اور ان اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے دھمکیاں دی گئیں کہ ٹیم سرعام کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، تو اس سارے معاملے کو کور کیا ٹیم سرعام اور سینئر اینکر پرسن اقرار الحسن نے۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کب سے یہ رشوت خوری کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اقرار کہیے گا۔ ظاہر ہے رشوت خوری کا سلسلہ تو مجھے لگتا ہے جب سے پہلے دن اپنی نوکری پہ آئے ہوں گے تب سے ہی سلسلہ جاری ہوگا، اس لیے کہ ان کی بے پناہ شکایات تھیں ٹیم سرعام کو، اور ٹیم سرعام نے جب سٹنگ آپریشن کیا تو ان شکایات پر پورا اترے۔ اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد شاید سب سے اہم ترین پوسٹ ہوگی کراچی شہر میں ایک اسسٹنٹ کمشنر کی، اور آپ اندازہ کیجئے کہ ایسی صورتحال میں کہ جب کرونا لوگوں کی جانیں نگل رہا ہے، جب اسسٹنٹ کمشنرز کی ذمہ داری ہے، تب باقی تمام افسران اپنی ذمہ داریاں ٹھیک طرح سے ادا کر رہے ہیں، دکانیں بند کی جا رہی ہیں، کاروبار بند کروائے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ایک اسسٹنٹ کمشنر کا پیسے لے کر ایک شادی کروانے کی اجازت دینا، اس کی نگرانی کرنا، اس پر پہرا دینا یقیناً قتل عام سے مختلف نہیں ہے۔ یہ قتل عام کے مترادف ہے ایک اسسٹنٹ کمشنر کا 50,000 روپے کے عوض کرونا کی صورتحال میں، کرونا ایس او پیز کی وائلیشن میں خود یہ اجازت دینا کہ آپ شادی کر سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، آپ اپنے مخالفین کی دکانیں سیل کروائیں، وہ بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا۔ غیر قانونی تعمیرات پر بھی اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا کہنا تھا کہ وہ خود پہرا دیں گے، خود موجود رہیں گے، تمام محکموں کی ذمہ داری وہ لیں گے، لیکن فی فلیٹ 5 لاکھ روپے رشوت چاہیے۔ اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، اور جب یہ ویڈیوز دے کر ہم ان کا موقف جاننے کے لیے اے سی صاحب کے پاس گئے تو ان کے اندر کا جو افسر تھا وہ آخری وقت تک موجود تھا۔ انہوں نے کہا جناب میں تم پہ FIR کٹواؤں گا، تمہیں ابھی اریسٹ کروا دوں گا۔ اپنے گارڈز کو بھی انہوں نے بلایا اور انہوں نے بھی دھکے وکے دیے ٹیم سرعام کو، خود بھی انہوں نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، الزامات بھی لگائے۔ انہوں نے کہا جناب میں پریس کانفرنس کروں گا اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم ایک افسر کے خلاف کس طرح سے بات کر رہے ہو، اور تمام ویڈیوز ان کے سامنے چلتی رہیں۔ لیکن ان کا وہی جو ہر رشوت خور افسر کا وطیرہ ہوتا ہے کہ جی یہ ڈب ہوئی ہے اور یہ تو میں آموں کے پیسے لے رہا تھا تو پتہ نہیں کیا، مگر ہر ایک چیز واضح ہے جو انشاءاللہ العزیز آنے والے بلیٹنز میں بھی لوگ دیکھیں گے، اور پروگرام سرعام میں بھی ایک ایک چیز وضاحت کے ساتھ
ہم اس کرپٹ اسسٹنٹ کمشنر کی عوام کے سامنے رکھیں گے. وہ لوگ جو کہ آپ کے اور میرے تنخواہ کے پیسوں سے تنخواہیں پاتے ہیں, لاکھوں روپے کی تنخواہ, لاکھوں روپے کی مراعات, پولیس گارڈز, میڈیکل کے الاؤنسز, گھر کے الاؤنسز, عزت, وقار, احترام, لیکن ٹکے ٹکے کے عوض یہ اپنے وقار کو فروخت کرتے ہیں, اپنے فرائض کو فروخت کرتے ہیں. اور بدقسمتی سے ایک ایسی صورتحال میں کہ جب کرونا کے ایس او پیز پر عمل درآمد کروانا اس اسسٹنٹ کمشنر یعنی اے سی ناظم آباد کی ذمہ داری تھی, انفارچونیٹلی وہی پیسے لے کر خود شادی ہال کھلوانے کی اجازت دے رہے تھے. یعنی اقرار یہ مخالفین کے خلاف بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ ریاست کے اندر ہی ایک اپنی ریاست بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل, آپ دیکھیں یہ بات یہ کہ صرف مطلب ایسا ایک عجیب لگ رہا تھا کہ جیسے یہ اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد نہیں ہے, محض ایک کھلونا ہے جس میں آپ پیسوں کے ٹوکن ڈالتے جائیں اور اس سے جو چاہے کرواتے رہیں آپ. ہم نے کہا کہ جناب فلاں دکاندار جو ہے یا فلاں جو قورمہ ہاؤس ہے وہ ہمارا مخالف ہے, ہمارے نمائندے نے کہا, اور ہم اس کو بند کروانا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی وقت اس نے فون کیا, وہاں پہ موجود تھے یہ اپنے گاؤں میں, اپنے گھر میں, وہیں سے فون کیا کہ منڈے کو اس چیز کو سیل کرنا ہے, تیاری کر لیں. اور منڈے کو ہم نے ریکارڈ بھی کیا, اس کو سیل کرنے کی تمام تر ریکارڈنگ بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ تو ایک چابی والا کھلونا بنا ہوا تھا اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد کہ آپ پیسے دیتے جائیے, پیسوں کے ٹوکن ڈالتے جائیں, اور جو آپ چاہیں اپنے مخالفین کے ریسٹورانٹ بند کروائیں, اپنے شادی ہال کھلواتے رہیں, کرونا ایس او پیز کی دھجیاں بکھیر دیں. حکومت سندھ جتنے اقدامات کر رہی ہے, وزیر اعلیٰ سندھ جتنے اقدامات کر رہے ہیں, باقی افسران بیچارے جتنی کوششیں کر رہے ہیں, سب کی کوششوں پر پانی پھیر دیا ایک اسسٹنٹ کمشنر نے صرف اپنے چند ہزار روپے کے عوض. تو اقرار یہ کہیے گا کہ جب آپ نے ان کو پکڑا, یہ آپریشن کیا, سٹنگ آپریشن, تو کیا کہا گیا ان کی جانب سے کہ میں عاموں کے پیسے لے رہا تھا, یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک ڈرامہ ہے جو لوگ دیکھیں گے. کبھی وہ غصے میں آ جاتے تھے, کبھی ہاتھ اٹھاتے تھے, کبھی وہ ایکٹنگ کرنا شروع ہو جاتے تھے. انہوں نے کہا جی یہ تو میں عاموں کے پیسے لے رہا تھا. تو میں نے کہا کیا آپ عاموں کا کاروبار کرتے ہیں, عاموں کے آڑتی ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ عام دے رہا تھا مجھے. تو میں نے کہا اگر یہ آپ کو عام دے رہا تھا تو پیسے تو اصولاً آپ کو دینے چاہیے تھے. جن پر ایک پورا کہکہا لگا, ان کے اپنے افسران بھی, ان کے اپنے گارڈز بھی ہنسے. بدقسمتی سے ظاہر ہے ایک جھوٹا آدمی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جب اس کے سامنے اس کے ویڈیو ثبوت چل رہے ہوتے ہیں پھر وہ الزام بھی لگاتا ہے, وہ آپ کو کہتا ہے آپ جھوٹے ہیں, آپ یہاں مجھے بلیک میل کرنے کے لیے آئے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور میں گرفتار کروا دوں گا آپ کو. لیکن قانون ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اگر آپ سچے طریقے سے ثبوتوں کے ساتھ کارروائی کرتے ہیں. ڈپٹی کمشنر سینٹرل نے, ڈپٹی کمشنر وسطی نے یہ ویڈیوز دیکھتے ہوئے فوری طور پر بہت پازیٹیولی, نہایت مثبت طریقے سے ان کو ریلیو کیا اپنے دفتر سے, اور انہیں چیف سیکرٹری آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت کی. چیف سیکرٹری صاحب سے انہوں نے فون پہ بات بھی کی, اور چیف سیکرٹری صاحب نے بھی اس پہ بڑا پازیٹیولی رسپونڈ کیا الحمدللہ. اقرار آپ سے اس پر مزید بھی گفتگو کریں گے کہ کیسے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کیا مزید آپریشن اس کے لیے عمل میں لائے جا سکتے ہیں. پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان نے ہمیں جوائن کیا ہے. خرم صاحب کہیے گا, ٹیم سریام نے ایک ایسا اسسٹنٹ کمشنر پکڑا ہے جو کہ جس کا کام ہے کہ لوگوں کو قانون پر عمل درآمد کروانا, ایس او پیز کو عمل درآمد کروانا ایس او پیز پہ, لیکن وہی قانون کی دھجیاں بھی اڑا رہا ہے اور ایس او پیز پر عمل درآمد خود بھی نہیں کر رہا اور نہ لوگوں سے کروا رہا ہے. آپ کا کامنٹ چاہتے ہیں اس پہ. خرم شیر زمان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اقرار آپ کی جانب آؤں گی, تو کیسے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ویری انفارچونیٹ, سچی بات ہے, جب بھی کرپشن کی کوئی کہانی سامنے آتی ہے, جب بھی کسی کرپٹ افسر کو ہم بے نقاب کرتے ہیں, ہم الزامات کا بھی سامنا کرتے ہیں, ظاہر ہے ہم خطرے میں بھی ہوتے ہیں. ٹیم سریام کے تمام اراکین, ان کے اپنے بھائی بھی اینٹی کرپشن میں پولیس کے ایک بڑے اعلیٰ عہدے پر ہیں, تو ظاہر ہے ہمیں ٹھیک ہے اقرار, ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں. خرم شیر زمان نے ہمیں جوائن کیا. خرم صاحب, ٹیم سریام نے ایک سٹنگ آپریشن کیا, اسسٹنٹ کمشنر کو بے نقاب کیا, جو کہ ان کا کام ہے کہ قانون پر عمل درآمد کرایا جائے. یہ قانون کے خود ہی دھجیاں اڑا رہے ہیں, کیا کمنٹ کریں گے آپ اس پر؟ لیکن میں سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ٹیم سریام کو, جو کنٹینیوس بیسس کے بعد ملک بھر کے اندر یہ ایک بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. یہ ذمہ داری تو ظاہر ہوتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہوگا, کتنا ظلم ہے لوگوں کے ساتھ, کس طرح رشوت کا ایک اسٹینڈرڈ چل رہا ہے, کس طرح لوٹ مار کا سلسلہ چل رہا ہے, کس طرح انلیگل جو بھی کام ہوتے ہیں ان کو اجازت دے دی جاتی ہے. اس وقت میں اسمبلی میں موجود ہوں, باہر آیا تھا کسی کام سے تو فون بجا, اور میں اسمبلی میں کھڑے ہوئے یہی بات کر رہا تھا کہ شہر بھر کے اندر جو اتنی انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جا رہا ہے, کیوں اس کے اوپر حکومت سندھ اپنی خاموشی لے کے. تو خرم صاحب, یہ معاملہ آپ سے اسمبلی میں اٹھائیں گے؟ بالکل ڈیفینیٹلی ہم اس کو اسمبلی کو اندر اٹھائیں گے. ساتھ ساتھ میں آپ سے بتاؤں کہ اگر
ایمانداری کے ساتھ حکومتیں کام کرنا شروع کر جانا ایمانداری کے ساتھ. اب یقین کریں مسائل حل ہو جائیں گے. ٹیم سریام کو سب کچھ نہیں کرنا پڑے گا, ہمیں اپوزیشن ممبرس کو نہیں کرنا پڑے گا. لوگ بڑی مشکل میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. صوبے بھر کے اندر جب تک آپ مال نہیں دیں گے آپ کا کام نہیں ہوگا. ہر ڈپارٹمنٹ میں رشوت خوری ہے. میں تو گزارش کروں گا کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی کتاب پڑھیں, اس کے اندر زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی اربوں روپے کی بے ضابطگی ہیں, زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ میں بھی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے اندر کہ جب زکوٰۃ کے اندر بھی بے ضابطگیاں نکل آئیں. سو میں ونس اگین بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ٹیم سریام کو, اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ پلیز کنٹینیو یور گڈ ورک. اور اس کا فائدہ ضرور ہوگا, اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, لیکن اچھا وقت آ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ضرور بہتری کی طرف جائیں گی. ٹھیک ہے, خرم شیر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا موقف پیش کر رہے تھے. اقرار ایک بار پھر سے آپ کی جانب آؤں گی. تو آپ سے گفتگو ہو رہی تھی کہ کس طرح اس آپ آپریشن کرتے ہیں, کس طرح ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. قانون والوں کے لیے بھی مزید قانون بنانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جس مخالف کو ایک ہم نے مخالف بنایا اور جس کو ہم نے کہا کہ اس کی دکان کو آپ نے سیل کرنا ہے, اور جس طرح یہ روبوٹ بنے ہوئے تھے پیسے لے کے انہوں نے سیل کر دیا اس دکان کو جا کے, اس سے بھی 75,000 روپے کی رشوت لی اور پھر اس کو ڈی سیل کیا. تو پیسے لے کے سیل کر رہے ہیں, پیسے لے کے ڈی سیل کر رہے ہیں, پیسے لے کے شادی ہال میں شادی کروانے کی اجازت دے رہے ہیں. مجھے تو دکھ اور افسوس ہو رہا ہے. اور ایک ایسی پوسٹ ہے اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد, کراچی شہر کا دل اور ہب ہے, کراچی شہر کا مرکز ہے, کراچی کے سینٹرل میں اسسٹنٹ کمشنر, جس کو خدا نے بہت سارے اختیارات دیے ہیں, جس کے پاس مجسٹریٹ کی طاقت ہے, کسی کو بھی گرفتار کروا سکتا ہے, کسی کو بھی سیل کر سکتا ہے, کسی کو بھی ڈی سیل کر سکتا ہے. وہ اپنے اختیارات کا کتنا ناجائز استعمال کر رہا ہے. اور عام صورتحال میں نہیں, ایک ایسی صورتحال میں جب کرونا وبا پھیلی ہوئی ہے, آپ پیسے لے کر شادی کرنے کی اجازت دے رہے ہیں, شادی ہال کھولنے کی اجازت دے رہے ہیں, مطلب آپ قتل عام کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, آپ حکومت سندھ کی کوششوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, آپ اپنے ساتھی افسران کی کوششوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, آپ صرف اپنے پیسوں, اپنے حرام کے مال کے لیے لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگا رہے ہیں. اور بدقسمتی سے اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد نے یہ سب کچھ کیا. ہم تو جب بھی کوئی کہانی ایسی ہوتی ہے ہمیں یقین نہیں آتا کہ ایسا ہو سکتا ہے, مگر جب ہم پیسے دیتے ہیں, ریکارڈ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں تو مایوسی بھی ہوتی ہے. لیکن وہی بات کی امید بھی ہے کہ انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا. انشاءاللہ اقرار بالکل ایسا ہی ہے, اور اللہ آپ کو مزید ترقی بھی دے اور مزید استقامت دے کہ آپ لوگ اسی طرح ہی اسسٹنٹ کمشنر اور دوسرے لوگوں کو بے نقاب کرتے رہیں, اور ARY کی یہ کاوش جاری رہے گی. آپ کا بہت شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ARYnews.tv اور دیکھتے رہیے ARY.